شرک خفی شرک کی ایک قسم اور ہے جسے شرک خفی یا ریاکاری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی عبادت اس لیے کی جائے تاکہ کوئی دوسرا شخص اس سے خوش ہو یا اس کا کوئی دنیاوی مطلوب شہرت و عزت دولت وغیرہ اس کے ذریعے حاصل ہو جائے۔ شریعت کی نظر میں یہ عمل اگرچہ کفر و شرک کے درجے کا نہیں لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے نہایت مغبوض ہے اور انسان کی ساری محنت کو اکارت کر دیتا ہے۔ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آخرت کے کسی عمل سے دنیا کا طالب ہو اس کے چہرے پر پھٹکار ہوتی ہے، اس کا ذکر مٹا دیا جاتا ہے اور اس کا نام جہنم میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کو اس لیے اچھا پڑھے کہ لوگ اسے دیکھیں اور جب تنہائی میں جائے تو نماز خراب پڑھے، آداب و شرائط کا لحاظ نہ رکھے، تو ایسی اہانت جس کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کر رہا ہے۔ آگے فرمایا کہ جس نے ریا کی قصد روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے شہرت کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا۔ شرک خفی یہ ہے کہ آدمی کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور جب یہ دیکھے کہ کوئی شخص اسے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز خوب اچھی کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو چھپے ہوئے شرک سے بچتے رہو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپا ہوا شرک کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوا تو لوگوں کے اس کی طرف دیکھنے کی وجہ سے وہ اپنی نماز کو خوب کوشش کر کے مزین کرے تو یہ پوشیدہ شرک ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ تم پر جس بات کا اندیشہ کرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہ ریا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیتے وقت ارشاد فرمائیں گے کہ انہی لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دنیا میں تم اپنی عبادت دکھاتے تھے، تو دیکھو کیا تم ان کے پاس کوئی بدلہ پاؤ گے؟ امت میں شرک رائج ہونے کے بابت پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ سورج، چاند، پتھر اور بت کی پوجا تو نہیں کریں گے لیکن اپنے اعمال میں ریاکاری کریں گے، یہی شرک ہے۔ اور پوشیدہ شہوت یہ کہ کوئی آدمی صبح کو اس حال میں اٹھے کہ وہ روزے دار ہو، پھر شہوتوں میں سے کوئی شہوت اس کے سامنے آ جائے جس کی بنا پر وہ اپنا روزہ چھوڑ دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہو جب الحزن یعنی غم کی گھاٹی سے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب الحزن کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم میں ایسی وادی ہے جس سے خود جہنم ہر دن 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ریاکار قاریوں کے لیے اسے تیار کیا گیا ہے۔